بیٹے کا دربار ہے. ٹھیک ہے. قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے. اس کتاب مبین میں اس خالق لم یزل کی کوئی اتنے پیار بھری باتیں ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. بھلوا لے ذاکر گر لوگو قدیمی ازادار بیٹھے ہو. میں ایک گل کیتی ہے جڑے نہیں رل سکے انہاں واسطے میں دوجی گل پہ کردا. تسی مطمئن ہو سو تو میں مضمون شروع کر دے ساں. کوئی اتنے پیار بھری باتیں ہیں اس اللہ کی اپنے حبیب سے, اتنے پیار بھری باتیں ہیں کہ پھر اس کے بعد باتیں کرنا ہی چھوڑ دی. شیرازی بادشاہ بھائی جان میرے محترم, جو جوان میرے سامنے تشریف فرمائے, میرے محترم اس کی کو بند کر دیجئے گا. پیر تیمور شاہ جی, اتنے پیار بھری باتیں, اتنے پیار بھرے اللہ نے خط لکھے ہیں اس قرآن میں. کامران صاحب انتہا ہو گئی کہ اس کے بعد خط لکھنا ہی اللہ نے چھوڑ دی. قرآن ایک ایسی پاور ہے نا بخدا. میں اب ایک شعر پڑھ ساں, دوسرا شعر پڑھ ساں, تریہ شعر پڑھ ساں, شعر پڑھ ساں تے میں ہن سفر کر کے آیا. میں مجلس نوں کھیڑ تے نہیں برامنا. میں گل کرنی چاہنا قرآن دی آیت پڑھ کے. آخر آپ لوگ بھی سفر کر کے آئے ہیں تو میری بات ضائع نہ ہو جائے نا. آخر مجلس حسین ہے, قربانی کی محنت ہوتی ہے. قرآن کائنات آدم و عالم میں اتنی بڑی پاور ہے, کوئی اتنی بڑی پاور ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن کی روشنی سے تلاش کروں. آپ ذرا ہاتھ کھول کے بیٹھیے گا. داد مجھے نہیں دینی, داد میں نے مانگنا بھی چھوڑ دی ہے. بس اپنا چہرہ ایسا رکھیے گا کہ مجھے پتہ لگے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. اسی کتاب مبین میں سے اللہ کے ایک بڑے پیارے نبی جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, بات اپنی شروع کر رہا ہوں میں. فیصلہ ہے, نظریہ ہے, کلیہ ہے, پوائنٹ آف ویو ہے, مقصد ہے میرے محترم. اس خدا کا دیا ہوا نظریہ ہے. 73 فرقے اس بات پہ قائل نہ ہوں, میں جناب کا نہیں, میں آل محمد کا بھی مجرم ہوں. ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نا, وہ صرف نبی نہیں ہوتا, وہ اپنے وقت کی حجت بھی ہوتا ہے. لیکن جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام جو تھے, ان کو حاکمیت جو تھی وہ بادشاہت کی شکل میں ملی تھی. ایک لفظ بھی بھلوال والو اگر میں قرآن سے ہٹ کے پڑھوں تو آپ کا حق بنتا ہے مجھے ممبر سے نیچے اتار دیں. بس میرے جملوں کا وزن کرنا ہے. ہر نبی حاکم ہوتا ہے, لیکن جناب سلیمان علیہ السلام جو تھے, جناب داؤد نبی کے بیٹے, ان کو جو حاکمیت اللہ نے دی تھی وہ بادشاہت کی شکل میں دی تھی. انہوں نے مانگا تھا, میرے اللہ میں چاہتا ہوں میری حاکمیت ایسی ہو کہ تمام قرۂ ارض پہ مجھ اکیلے کی بادشاہت ہو. خدا کی ذات نے نواز دیا. بن صحرا, خشک دریا, پہاڑ, جنگل, دشت, ہر جگہ مکمل قرۂ ارض پہ اس نبی کی بادشاہت تھی. جرند, پرند, چرند, ہر چیز, انسان, جنات, حیوان, ہر چیز اس نبی کے تابع تھی. سب کی بولیاں جان لیتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی ہر خلقت کی بولی بول لیتے تھے ان سے, ہر خلق کی بولی میں ان سے بات کر سکتے تھے. تو اس نبی کی حکومت, اس نبی کی رعایا پوری زمین پہ پھیلی ہوئی تھی. اللہ اکبر. زمیندار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو, 100 فرسخ پر اس نبی کا لشکر ہوتا تھا. تسی بہتر جان دے ہو 3 میل ہو تو 1 فرسخ بنتا ہے. 100 فرسخ یعنی 300 میل تک اس نبی کا لشکر کھڑا ہوتا تھا. 25 فرسخ پہ انسان ہوتے تھے, 25 فرسخ پہ جنات ہوتے تھے, 25 فرسخ پہ جنگلی اور پالتو جانور ہوتے تھے. شیرازی بادشاہ اپنے مجمع نہ کھو, میرا جملہ سمجھ کے مسکرا بھی دیں تک کراچی تو بھلوال تک دے سفر دا مل پہ ویسی جے مسکراؤ نہیں تے نہ دا اپنا مقدر ہے, میرا اپنا نصیب ہے. پھر میرا جملہ سنو. اس نبی کے سامنے 25 فرسخ پہ انسان کھڑے ہوتے تھے, 25 فرسخ پہ جنات کھڑے ہوتے تھے, 25 فرسخ پہ جنگلی اور پالتو جانور انکل جی کھڑے ہوتے تھے. اس نبی کا ایک تخت تھا جسے جنات اٹھا کے رکھتے تھے اور ہوا میں وہ تخت بلند رہتا تھا. 25 فرسخ پہ انسان, یہاں 25 پہ جنات, یہاں 25 میں جانور. باقی جو 25 فرسخ بچ گئے اس میں اوپر 2 صفوں میں پرندے ہوتے تھے, پرندے بھی 2 صفوں میں ہوتے تھے. نبی خدا کے اوپر 2 صفوں میں
پرندے ہوتے تھے شیرازی بادشاہ، کتاب کے جملے ہیں، پرندے نبی نے ایڈجسٹ بھی ایسے اپنے اوپر کیے تھے کہ 25 فرسخ کے ہوائی رقبے میں وہ پرندے 2 صفوں میں اڑتے بھی اس ادا میں تھے کہ جب اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے بند کر لیتے تھے۔ جب نیچے والے پر کھولتے تھے تو اوپر والوں کو پر مارنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اتھے میں شعر تے شعر پڑھنا شروع کیتا تے میں 2 منٹ 3 واری وڈی تو وڈی داد لے لیسا۔ میں اوکھی گل پہ کردا تھا کہ تمہیں پتہ لگے کہ میں کوئی شاید تمہیں بھی دے کے گیا تے ہن میرا برا تو میرے سامنے بہ کے میں اکھاں پاڑ کے ویدا پیا تو بولیا نہ تین بلاؤن واسطے میں گل مضمون تو ہٹ کے پہ کردا۔ میں گل کیتی ہے کہ پرندے ایسے اڑتے تھے، اوپر والے 2022 ہے، بات سمجھنا ہے تو کھڑے ہو کے سوال کرو، اور اگر سمجھ آئے تو ذاکر کو دعا دو۔ پرندے ہوتے تھے 2 صفوں میں، اب تو میں خدا دی قسم چھیڑ چھوڑیا کرما لیا، میں تو زور لاون دے موڈ ہی ناس، میری اپنی طبیعت ایسی نہیں ہے۔ اوپر والے پر کھولتے تھے، ہن میں نے ویکھی جملہ تیرے پر ہوا تھا پیا، اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے پر مار لیتے تھے، نیچے والے پر کھولتے تھے تو اوپر والوں کو پر مارنے کا موقع مل جاتا تھا۔ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 25 فرسخ کے ہوائی رقبے میں 2 صفوں کے بیچ میں پرندے اڑتے بھی اس ادا سے تھے کہ کسی بھی صورت میں سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان تک نہیں آتی تھی۔ جڑے کی گل تے خریدار بیٹھے ہو، یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے، جڑے بول سکتے ہو کوشش کر کے مل کے بولو حیدری۔ کامران بھائی میرے محترم یا علی، اڑتے بھی ایسے تھے، ہن میرا ساتھ نہ چھڑے پیا، بڑا وقت نال رلایا ہوئے کروا لیا۔ اڑتے بھی ایسے تھے کہ 25 فرسخ کے ہوائی رقبے میں کسی بھی سچویشن میں سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان علیہ السلام تک نہیں آتی تھی۔ ہوا میں نبی خدا کا تخت ہوتا تھا، یہ جاہ و حشم تھا میرے نبی کا۔ آؤ بانی مجلس صاحب، یہ جاہ و حشم تھا میرے نبی کا کہ جنات نے تخت اٹھا کے رکھا ہوتا تھا۔ ہوائیں اس نبی کے سامنے مسخر تھیں۔ تاریخ اسلام 1، روضۃ الصفا 2، قصص الانبیاء 3، عرائس سالبی 4، 2 شیعہ 2 سنی کتابوں کی ذمہ داری بھلوال میں ممبر پہ قبول کر کے بھائی مقرب اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ کتاب کے جملے ہیں، تاریخ اسلام کے رائٹر شیعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہوا حکم سلیمان سے اس تخت کو اٹھا کر اتنی تیزی سے سفر کرتی تھی کہ مہینوں کا سفر لمحوں میں طے ہوتا تھا۔ ٹھیک، اب یہ تھا میرے نبی کا پروٹوکول، اتنا ہی مجھے آپ کو سمجھانا تھا۔ ہوں اگلی گل ہوئی ہے جڑی تو پہلے تو یاد ہے، مضمون ہوں میں اپنا شروع پہ کرتا ہوں۔ دربار سجا ہوا تھا جناب سلیمان بن داؤد کا، نبی خدا جنات نے تخت اٹھایا ہوا، وہ بلندی پہ، وہ آگے عوام رعایا اور لشکر ہی لشکر، ایک جاہ و حشم، ایک پروٹوکول کمیل میرے نبی کا۔ دربار سجا ہوا تھا میرے نبی کا، یا اچانک سورج کی کرن چہرہ سلیمان تک آ گئی۔ آپ سن کے چپ کر گئے ہیں، غصے میں جلال کے عالم میں نبی خدا نے رخ انور کا رخ اوپر کیا، پرندوں کی صفیں تمام جسم میں لرزہ طاری ہوا۔ نبی خدا نے ایک پھیپھڑا پھاڑ صدا لگا کے فرمایا، کس کی جگہ تھی یہاں جو پرندہ اپنی جگہ سے ہلا؟ ایک لفظ بھی تفسیر قرآن سے ہٹ کے نہیں پڑا بابا جی، کون اپنی جگہ سے ہلا اور اس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ میرے چہرے تک پہنچی ہے؟ پرندوں میں ایسے ہی سناٹا ہو گیا جیسا سناٹا پچھلے مومنین میں۔ تمام پرندوں نے یکجا ہو کے کہا، بادشاہ ہمارا قصور جو کوئی نہیں، ہم سب تو اپنی جگہ پہ غائب ہیں، وہ ایک ہدہد اپنی جگہ سے غائب ہے، ہم سب اپنی جگہ پہ ہیں، ایک ہدہد اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، بادشاہ اس کا پتہ کروائیں، اس کے ہلنے کی وجہ سے جگہ خالی ہوئی، دھوپ آپ کے چہرے تک آ گئی۔ نبی خدا نے بھائی مقرب جلال کے عالم میں پرندوں کے سردار عقاب کو حکم دیا، جلدی کر آسمانوں کی بلندیوں میں پرواز کر، زمین پہ نگاہ دوڑا، زندہ یا مردہ یہ ہدہد میرے سامنے لا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں، یہ مجھے بتائے بغیر اپنی جگہ چھوڑ کے کیوں گیا؟ تاریخ اسلام کے رائٹر نے لکھا، عقاب آسمانوں کی بلندیوں میں
گیا، اس کی نظر تیز ہوتی ہے نا بابا جی، اس نے زمین پہ نگاہ دوڑائی، اچانک اس نے دیکھا سرزمین یمن کی جانب سے ہد ہد اڑتا چلا آ رہا تھا۔ مقرب رضا خان صاحب، کتاب کی لینگویج اور ہوتی ہے، ممبر کی لینگویج اور ہوتی ہے، کتاب کی لینگویج کو ممبر کی لینگویج میں ڈھالنے کو خطابت کہتے ہیں۔ خدا کی قسم کتاب سے اتنا پیارا لفظ مل گیا کہ ممبر کی لینگویج میں ڈھالنے کی محنت ہی نہیں کرنی پڑی۔ پتہ نہیں بھلوال کیا فیصلہ کرے، ابھی تک بڑا مطمئن پڑھ رہا ہوں۔ جیسے ہی آتے ہوئے ہد ہد کو عقاب نے دیکھا، عقاب اس پہ ایسے جھپٹا کہ اسے لے ڈالے۔ تاریخ اسلام کا رائٹر لکھتا ہے جس ٹائم ہد ہد نے اپنی جان جاتی دیکھی نا، اس نے وہیں سہم کے کہا، اے ہم پرندوں کے سردار عقاب، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے اس قوت سے نوازا ہے، مجھے مار نہیں، مجھے دربار سلیمان میں لے جا۔ مار نہیں، دربار سلیمان میں لے جا۔ نبی خدا کے سامنے ہد ہد آیا، جلال کا عالم۔ نبی خدا نے فرمایا، کہاں گیا تھا اپنی جگہ چھوڑ کے؟ اگر تو نے مجھے اپنے جانے کی پکی وجہ نہ بتائی تو ہد ہد یاد رکھی، میں سلیمان وعدہ کر رہا ہوں میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اب بلوالا لو تھوڑا میں امتحان لیندہ پہ ہوں، اسے جملے تے امتحان لیندہ پہ ہوں، قرآن پڑھنے والے چہرے تے ایک مسکراہٹ ہے، جڑے نہیں سمجھو نہ دے امتحان ہے، میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ زمانہ یاد رکھے، یہ جلال نبی کی بادشاہت کا جلال نہیں تھا، یہ جلال نبی کی نبوت کا جلال تھا۔ نبی وہ کرتا ہے جو اسے اللہ حکم دیتا ہے۔ ہد ہد نبی نے اپنی مرضی سے اس جگہ نہیں کھڑا کیا تھا، نبی کو تو اللہ نے حکم دیا تھا، اس لیے نبی نے فرمایا ہد ہد میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا اگر تو نے مجھے جاننے کی پکی وجہ نہ بتائی۔ اور نالائق، تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ جڑے اوکھی گل دے خریدار بیٹھے ہو، جڑے لفظوں دے حقدار بیٹھے ہو، کوشش کرو ہاتھ چاہ کے بولو حیدری، یا علی یا علی۔ تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے، جدھر نبی یہ خدا کھڑا کرے وہاں سے تو ہلا نہیں کرتے، تو کہاں؟ خدا کی قسم داد کا لالچ میں مار گیا۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے، بھاگ کے جانے کا زمانہ نہیں۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ملک پاکستان میں جتنی دادیں میں سمیٹ چکا ہوں، باخدا میں اس سے اوپر کی بات نہیں کرنا چاہتا، بڑی بڑی دادیں دیکھی ہیں۔ یہ جتنے یہ آپ کے بادشاہ ہیں یہ سب الحمدللہ میں نے ان سب کے چہروں پہ ایک بار وہ رنگ دیکھا ہوا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں کسی دے آٹے دل وچ لون بھی نہ بنتا، داد لے کے میں کہاں جاؤں گا؟ میں تواڈے امتحان پہ لینا پتہ نہیں، خدا دی قسم ہن شیر پڑساں سارے کھلو ویسو میری اوکھی گل دا وزن تک کرو، میں گل کے پہ کردا تاکہ میں بھی لطف آوے توان بھی لطف آوے۔ نبی خدا نے کہا تجھے نہیں پتا جہاں نبی کھڑا کرے وہاں سے ہلا نہیں کرتے۔ بابا جی کتاب کا رائٹر کہتا ہے بے زبان ہو کے، پرندہ ہو کے، بے عقل ہو کے، حیوان ہو کے حجت خدا سے کہہ رہے بادشاہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ بلوال جڑے ہو کی گل دے خریدار بیٹھے ہو کروا لے ہو، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی۔ آئیے جناب، آئیے جناب ایون صابر صاحب تشریف لے آئے، انشاءاللہ میرے بعد اچھا پڑھیں گے اور اچھا پڑھتے ہیں ڈیفینیٹلی، مالک نے ہمیشہ سلامت رکھے۔ ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ فرمایا بتا کیا لے کے آیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ہد ہد نے کہا بادشاہ جس وقت میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا نا تو میں اڑتا اڑتا چلا گیا سرزمین یمن کی جانب۔ بادشاہ وہاں مجھے ایک ملک ملا، میں نے ایک ملک دیکھا، وہاں ایسا نظارہ تھا کہ میں ڈیوٹی وقت پہ واپس آنا ہی بھول گیا۔ بادشاہ میں نے ایک ملک دیکھا جسے ملک سبا کہتے ہیں۔ بادشاہ وہاں کے لوگ بڑے ذہین، بڑے عقیل لوگ ہیں، وہاں کے بڑے بڑے رسپیکٹ والے، بڑے عزت دار لوگ ہیں، اتنے حسین لوگ ہیں، اتنا پیارا علاقہ ہے، اتنے دولت مند لوگ ہیں، ہر حوالے سے اوکے لوگ ہیں۔ ان کے اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے ملکہ بلقیس۔ بادشاہ اس کے بابا جی خدا دی قسم آدھا راتی جاگ کے مجلس تیار ہوندی ہے، بات نہ دعا ملے تو دکھ بھی لگتا دے۔ بادشاہ ان کے اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے بلقیس۔ اس کے پاس ایک تخت ہے جسے 50 لوگ ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ بادشاہ یاقوت اور زمرد اس کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، وہ تخت پخراج کا بنا ہوا ہے۔ بادشاہ وہ لوگ ہر حوالے سے مکمل ہیں، لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے کہ شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔
نبی خدا نے ہدہد سے کہا اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو یہ خط لکھ رہا ہوں، یہ ملکہ تک پہنچا۔ نبی خدا نے خط میں سلام دعا کے بعد راہ حق کی دعوت دی کہ میں اس کی جانب سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں تجھے بلاتا ہوں کہ یہاں آ جا، از راہ دیگر جنگ ہوگی، خون خرابہ ہوگا، جس کی ذمہ دار تو خود ہوگی۔ نبی خدا نے یہ خط میں لکھ کے ہدہد کی چونچ میں وہ خط دیا اور ہوا کو حکم دیا، حکم سلیمان تھا ہوا کو کہ 6 مہینے یہاں سے دور ہے ملک بلقیس، تو اس ہدہد کو لمحوں میں پہنچا دے۔ وہ ہدہد وہاں سے اڑتا اڑتا ملک سلیمان سے ملک سبا میں آ گیا۔ ملک سبا میں ملکہ کے تخت کے باہر آ کے کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا پہرے دار کھڑے ہوئے تھے، سناٹا۔ میری بات سمجھ نہیں ہے، ابھی میں زمین ہموار کر رہا ہوں، باتیں میری آگے ہیں۔ اب حالت جناب اون صابر صاحب، اب اس نے دیکھا پہرے دار کھڑے ہوئے تھے، سیکیورٹی ٹائٹ تھی۔ ساڈے علاقے دے جملہ میں بھی اتنے چڑی بھی نہیں پر مار سکتی، یہ تو شدہ ہدہد ہی کرمال ہے، یہ اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب جب اسے یہاں سے راستہ نہیں ملا نا، آرائش سالبی کا لکھتا ہے رائٹر کہ اسے جب یہاں سے راستہ نہیں ملا تو ملکہ کا خوابگاہ تھی بالائی منزل پہ، یہ اڑتا اڑتا روشندان سے داخل ہو گیا۔ ملکہ آرام فرما رہی تھیں، ملکہ کے یہاں خط رکھا، یہ واپس روانہ ہو گیا۔ جب ملکہ خواب سے بیدار ہوئی، اس نے خط پڑھا، وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے پہرے داروں کو بلا کے پوچھا جس وقت میں محو خواب تھی میری خوابگاہ میں کون آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ہم نے کسی کو آنے دیا ہے۔ وہ اس تلفظ سے کچھ اتنا متاثر ہوئی کہ جو سرکار سلیمان نے ایڈریس دیا تھا نا، اس ایڈریس کے اوپر ملکہ بلقیس نے اپنا 75 لوگوں کی تعداد ایک پورا وفد روانہ کر دیا۔ ایک پورا وفد ہیرو جواہر سے ہاتھی اور اونٹوں کو لد دیا کہ یہ جا کے انہیں پیش بھی کرو اور لگے ہاتھوں دیکھ کے آؤ اس زمین پہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ اس نے وفد کو ان کی طرف روانہ کیا اور وفد کا جو ماسٹر مائنڈ جو سرغنہ تھا نا، جو بڑا بندہ تھا، جو مین کریکٹر تھا، اس نے اس کو 25 اینٹیں سونے کی دیں۔ 25 اینٹیں، آج کی نہیں، پرانیاں اینٹاں، وڈے جنہاں تواڈے بلاکاں تو وڈیاں اینٹاں کرما لیو، وہ بڑی اینٹیں 25 سونے کی تحفے میں، یہ جا کے جانا۔ اور وہ جو اس ملک کا بادشاہ ہے نا سلیمان بن داؤد، جو کہتا ہے کہ میں کسی خدا کا بھیجا ہوا نبی ہوں، جا کے یہ اسے تحفے میں پیش کرنا، اور جا 25 اینٹیں سب سے بڑا تحفہ تھا، یہ جا کے اسے دینا اور دیکھنا یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے ہمیں للکارا ہے۔ بابا جی وہاں سے چلتا چلتا وفد 6 ماہ کی خاک چھانتے چھانتے ملک سلیمان سے کچھ فاصلے پہ آ گیا۔ ہاتھ بھی مار لے، ہن آخری بندے تائیں ہر بندہ توجہ رکھے۔ 25 اینٹیں وہ سونے کی تحفے میں لا رہے تھے۔ جب کچھ دنوں کے فاصلے پہ آ گئے تو اللہ نے جناب سلیمان کو حکم دیا، نچھاور کر رہا ہوں جملہ مجمع پہ، اللہ نے جناب سلیمان کو حکم دیا، سلیمان وہ اس نے وفد بھیجا، وہ قریب آ گیا، تو تیاری کر۔ وہ کتنی اینٹیں لا رہے تھے؟ 25۔ جناب سلیمان کو پتا چلا، ہائے ہائے وہ قریب آ گئے۔ جناب سلیمان نے جنوں کے سردار عفریت کو بلایا، سب سے قوی ہیکل جن نبی کے سامنے آیا۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا وہ بھیج رہی ہے وفد۔ وفد قریب آ گیا، عفریت وہ لا رہے ہیں 25 اینٹیں، ہاتھ چوائے حق بنے، 25 اینٹیں سونے کی مجھے تحفہ دینے کے لیے۔ عفریت تو ایک چھوٹا سا کام کر، جس راستے پر چل کر ان لوگوں نے مجھ تک آنا ہے نا، تو وہ سارا راستہ ہی سونے کا بنا دے۔ جڑے کی گل دے خریدار بیٹھے ہو میرے محترم، فرمایا جس راہ پہ چل کے انہوں نے مجھ تک آنا ہے، جس راستے پہ چل کے انہوں نے مجھ تک آنا ہے، تو وہ سارا راستہ ہی فرمالے آپ تے بڑی گلوال والی پٹی پہ یہ بچوں فرمالے سونی دی بڑھ گئی تو ہلیا بھی ہے، تو سارا راستہ ہی سونے کا بنا دے۔ راستہ بچھ گیا، روڈ بن گئی۔ یار بھلوال شہر ہے، ہن بیڑاں کھپاں ہاتھ ماراں بھی بولو میرے نال تو نہیں آندے میرے کول کم، اے قرآن دا نام معذرت دے نال میں مجلس نو کھیڈ بناؤن دا عادی نہیں ہاں، میرے لفظاں دا وزن کرو کہ میں کیا آدھا۔ راستہ سونے کا، کتنی اینٹیں لا رہے تھے؟ 25 اینٹیں وہ سونے کی تحفہ دینے کے لیے لا رہے تھے۔ نبی خدا نے پوری سڑک سونے کی بنوا کے شاہ جنات عفریت سے کہا اب ایک اور چھوٹا سا کام کر، اس سونے کی سڑک میں سے 25 اینٹوں کی جگہ خالی کر دے۔ ہائے 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 ہائے، 25 اینٹوں کی جگہ خالی ہو گئی۔ وہ قریب آئے،
اب جب ملکہ بلقیس کا وفد قریب پہنچا نا، ملک سلیمان میں داخل ہوا، انہوں نے دیکھا یہ ہیرو جواہر، یہ سونے کی روڈیں. ساحر لدھیانوی ایک شاعر گزرا ہے ہندوستان سے، بہت بڑا کلاسیکل شاعر تھا، پچھلی صدی کا بڑا شاعر تھا. وہ عہد ساز شاعروں میں، معتبر شعراء میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس نے ایک نظم لکھی تھی تاج محل. اس تاج محل میں اس نے یہ شعر لکھا تھا، تاج محل پہ یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. انہوں نے دیکھا بھی یہاں تو سڑکیں ہی سونے کی بنی ہوئی ہیں. وہ چلتے چلتے قریب آئے. مکرم رضا خان صاحب میں تو ایک سوادی گل دساں، آن صابر صاحب کو بھی پوچھ لگے. مجمع چپ ہوئے تو ذاکر نو ایک پریشانی ہوندی ہے، بانی چپ ہوئے تو ذاکر نو دو پریشانی. میری گل سمجھ آتی پئی تو لہذا مہربانی کرو. امام زمانہ کیا سمجھ اے بھراواں دا میرا کربلا دی پہلی جرنی، پہلا سفر ہی میرا انہاں نال آئی تو ساڈی محبت ہے. روڈ سونے کی بن گئی. ملکہ بلقیس کے وفد نے سونے کی سڑک پہ سفر شروع کر دیا. چلتے 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 جب وہ آگے پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. سونے دی سڑک ہوں تھوڑی زمانے سے کھاں پئی وچوں پٹی پئی ہے، ذرا سی بدحالی ہے. اب وہ جو ان کا ماسٹر مائنڈ تھا اس نے غور کیا تو 25 اینٹوں کی جگہ خالی تھی. ہائے ہائے ہائے. اس کے ذہن میں خیال آیا ان کی ذرا سی بدحالی 25 اینٹوں کی، میرے پاس سب سے بڑا تحفہ 25 اینٹوں کا. اگر یہ 25 اینٹوں کا تحفہ جا کر انہیں دوں بھی تو ان بڑے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ہمیں تحفہ دینے کے لیے ہماری راہ گزر میں سے اکھاڑ کے لایا ہے. اس نے وہ 25 اینٹیں انہیں تحفے میں نہیں دیں، اس نے وہ 25 اینٹیں وہیں ایڈجسٹ کروا دی. وہ آ گیا جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس. وہ قریب پہنچا، انہوں نے کہا جی ہم مان گئے ہیں آپ بڑے لوگ ہیں، یقیناً آپ کا حساب کتاب بڑا ہے، آپ بڑے لوگ ہیں، مسئلہ ہماری ملکہ کا ہے. 5 مجلسیں میرے پاس جناب سلیمان بن داؤد نبی پہ تیار ہیں. میں اگلے 10 منٹ کے بھی بیچ میں، مصائب بھی بھائی جان شاید پڑھیں، اگلے 10 منٹ کے بیچ میں وہ ساری پورا خمسہ اپنا بند کر رہا ہوں مولا کی قسم، اور یہی سلام کر کے جا رہا ہوں، ہو گئی میرے حصے کی نوکری. ہماری ملکہ نے چند کام دیے ہیں آپ کو، وہ کام کرنے ہیں. 9 کام تھے، صرف ایک کام سن لو. بادشاہ یہ ایک چھوٹا سا موتی ہے، تسی ویکھیا ہے میرا مضمون ویندا کتھے پہ. پہلی باری تو ممبر تے کرما لو کہ میں نہ پہ کھلوندا نوکراں تھوڑی زیارتاں کردے رہنے ہاں. یہ چھوٹا سا موتی ہے، قیمتی ترین موتی ہے، اتنا نازک ہے کہ غور سے دیکھیں تو ٹوٹنے کا خطرہ دیتا ہے. اس موتی کے بیچ میں ایک سوراخ ہے جس کا دوسری جانب سے منہ بند ہے. کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس سوراخ کو توڑوانا ہے اور دوسری جانب سے منہ کھلوانا ہے. جب سوراخ کا دوسری جانب سے منہ کھل جائے اس موتی کا تو یہ ایک موٹا سا دھاگا ہے، اسے سوراخ میں ڈالنا ہے اور دوسری جانب سے باہر نکالنا ہے. یہ کام ہو گیا. اس طرح کے کچھ کام کر دیے، ہماری ملکہ آپ کو مان جائے گی. نبی خدا کے ہاتھوں پہ وہ موتی آیا. نبی خدا نے ایک جن کو حکم دیا اس میں داخل ہو، دیوار توڑ، دوسری جانب سے منہ کھول. جن داخل ہوا، دیوار ٹوٹی، دوسری جانب سے منہ کھلا. کتاب والے نے لکھا مین مسئلہ تھا دھاگا گزارنا. وہ دھاگا ہی اتنا موٹا تھا کہ اس کے جتنا تھا. نبی خدا نے زمین پہ دیکھا ایک چونٹی چل رہی تھی، بولیاں سب کی جانتے تھے. نبی خدا نے چونٹی کو زمین پہ حکم دیا ایک چھوٹا سا کام کر، یہ دھاگا اپنے منہ میں لے، اسے منہ میں لے کے اس موتی میں داخل ہو اور دوسری جانب سے باہر نکال. اس نے دھاگا منہ میں لیا، داخل ہوئی، دوسری جانب سے باہر نکالا. وفد واپس گیا، انہوں نے جا کے ملکہ کو بتایا وہ لوگ ہم سے بڑے لوگ ہیں، ان کو تسلیم کرنے کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے. ملکہ بلقیس کے پاس اور کیا راستہ تھا، بڑی امن والی خاتون تھی. اس نے اپنے تمام شاہی چھوڑی، تمام اسباب سفر، تمام رعایا کو لے کر ملک سبا چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے ملک سلیمان کی جانب روانہ ہو گئی. تخت بلقیس اٹھا کے لایا نہیں جا سکتا. قرآن پڑھوں بابا جی، ٹپیکل قرآن پڑھوں. تخت بلقیس اٹھا کے لایا نہیں جا سکتا تھا. اس نے تخت بلقیس کے لیے 40 محل تعمیر کروائے. سب سے بڑا محل، اس میں چھوٹا محل، اس میں چھوٹا محل، پھر اس میں اس سے چھوٹا محل. 40ویں کمرے کے بیچ میں اس نے اپنا تخت رکھوایا. پھر اوپر 40 تالے لگوائے.
اوپر 10,000 کا لشکر جرار اس کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا اور اپنے ساتھ پورا ملک لاکھوں لوگوں کو لے کر وہ ملک سلیمان کی جانب روانہ ہو گئی. 6 مہینے کی سارا مضمون چھوڑ دیا. 6 مہینے کی خاک چھانتے چھانتے ملک سلیمان کے سامنے آ گئی. 1 فرسخ کے فاصلے پہ 3 میل دور تھی نبی خدا کا تخت. جنات نے ہوا میں بلند کر کے رکھا ہوا تھا. نبی خدا کی شاہی, وہی جاہ و جلال, وہی جاہ و حشم, وہی روب, وہی تبکنت, وہی جلال, وہی پروٹوکول نبی خدا کا اور وہی ایکٹ, وہ چل رہا تھا سب کچھ. نبی خدا نے بلندی سے دیکھا, وہ دور فاصلے پہ نا غبار اڑ رہا تھا. نبی سوچ رہے تھے کہ یہ دھول کیسی ہے, یا اچانک نبی کو اللہ نے وحی کی, سلیمان وہ وطن چھوڑ کے آ گئی ہے, تو تیاری کر. وہ آ گئی ہے, تو تیاری کر. وہ آ گئی ہے, تو آ گئی ہے, تو تیاری کر. نبی خدا کو علم ہوا وہ آ گئی ہے, میرے قریب پہنچ گئی ہے. قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی خدا کے دل میں آیا, میں کیوں نہ کچھ ایسا کام کروں جسے دیکھ کر یہ حیران بھی ہو جائے, جسے دیکھ کر یہ پریشان ہو. میں رکنا نہیں ہوں, میں پڑھتا ویسا اپنے مجمع نہ کھائے ہوں, چپ ہے کہ من میں کھاوے. نبی نے کہا کیوں نہ میں کوئی ایسا کام, پیر تیمور ہوں کیمرہ پھیر کے من تو سے یار جڑا بندہ چپ ہے, کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کروں جسے دیکھ کے یہ حیران ہوں ترلے آئے, جسے دیکھ کے یہ حیران بھی ہو جائے, جسے دیکھ کے یہ پریشان بھی ہو جائے. نبی خدا نے نیچے نگاہ دوڑائی, یہاں انسان تھے, یہاں جنات تھے, یہاں بیچ میں جنگلی اور پالتو جانور تھے, اوپر پرندے تھے. نبی خدا نے پھیپھڑا پھاڑ صدا لگا کے فرمایا, او مخلوق خدا, وہ آ گئی ہے وطن چھوڑ کے 6 مہینے کا سفر کر کے میرے سامنے. کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے, جو اس کے آنے سے پہلے بلوان سر شامی میں سر دیوا سے جس ہاتھ نہ جایا, کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے. سناٹا, خاموشی کا عالم تھا. یا اچانک قرآن کہتا ہے جنوں کی قطار میں سے عفریت کھڑا ہوا, کالا عفریت من الجن. سب سے کبھی ہیکل جن نے کامران کھڑے ہو کے کہا, بادشاہ مجھے حکم کرے, اس کا تخت میں لاؤں گا. نبی نے کہا کتنی دیر میں لائے گا؟ اس نے کہا بادشاہ اس کے آنے سے پہلے. فرمایا آنے کا انتظار نہ کر, مجھے وقت بتا. آنے کا انتظار نہ کر, مجھے بتا ٹائم کتنا لگائے گا. شاہ جنات نے تمام توانائی بھائی مکرم صرف کر کے کہا بادشاہ مجھے صرف حکم کریں, میں اتنا کم وقت لگاؤں گا کہ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں نا, آپ اس سے اٹھنے کا ارادہ کریں. اٹھیں گے نہیں, بیٹھنے اور اٹھنے کے پروسیس میں ہوں گے. اٹھیں گے نہیں, اٹھ رہے ہوں گے. یا میں تخت لے آؤں گا. اس نے کہا بھی اٹھ رہے ہوں گے یا میں تخت لے بھی آؤں گا. نبی خدا نے مسکرا کے کہا نہیں عفریت, تو دیر کر رہا ہے, مجھے جلدی ہے. تو دیر کر رہا ہے عفریت, تو دیر کر رہا ہے, مجھے جلدی ہے. جب عفریت ریجیکٹ ہو گیا تو پھر سناٹا, پھر خاموشی. قرآن کہتا ہے جب شاہ جنات کی بھی نامنظوری ہو گئی نا, تو اچانک انسانوں کی قطار میں سے وہ انسان کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, کتاب کا کچھ. میرے 6 معصوم بتا گئے, اس کھڑے ہونے والے کا نام تھا آصف بن برقیہ وسیع سلیمان. وہ مجمع چیر کے کھڑا ہوا, اس نے کہا بادشاہ سلیمان میں آصف بن برقیہ کہہ رہا ہوں, شاہ جنات کے بعد کہہ رہا ہوں, مجھے حکم کریں, میں ملکہ بلقیس کا تخت لاؤں گا. میں ملکہ بابا جی نہیں آندا اس بندے نے مجھے سننا جس میرے لفظ آئے کہ میرے گھنٹے دی محنت ہے. میں ملکہ بلقیس کا تخت لاؤں گا. 6 مہینے جانا, 6 مہینے آنا, 1 سال کا سفر ہے. نبی خدا نے فرمایا آصف بن برقیہ وقت کتنا لگائے گا, کتنا وقت لگائے گا؟ اب آصف نے جو وقت کا وہ تو آج تک ریکارڈ ہی نہیں ہوا. پلک جھپکنا سمجھتے ہیں, پلک جھپکنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ آصف کتنا وقت لگائے گا؟ آصف نے کہا بادشاہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے, پلک جھپکنے, او بادشاہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت لاؤں گا. نبی خدا نے اس کی بات سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا, وہ تخت لے آیا تھا, وہ تخت لے آیا تھا. پیر تیمور بندہ دسے یار جڑا ہاتھ نہیں چاہتا. نبی خدا نے پلک جھپک کے دیکھا, وہ تخت لے بھی آیا تھا. زمانہ سر اٹھا کے شیعہ قوم کے نوکر کا جملہ سنے, 1,23,999 نبی, ان میں 313 رسول, ان میں 5 ولی العظم نبی, ان 5 کے سردار میرے سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار. بھائی جان نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا, نبی سب نبی ہوتے ہیں, لیکن قرآن کا فیصلہ ہے ہم نے بعض نبیوں پر بعض کو فضیلت دی ہے, بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہے. جناب سلیمان میرے رسول کا مقابلہ کرے تو کیا کرے, یہ تو ان 5 نبیوں میں بھی نہیں آتے بھولوان والوں جن کے سردار میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور زمانہ تو نے نہیں پہچانا جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں تخت لا سکتا ہے, پھر بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر
نہیں ہوں میں تھوڑے کو داد لینا کرما لو تسی چنگا ہاتھ رکھیا میرے نال میرا اتنا زور لوایا نہیں جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع عمر منقبت گوئی کا نازک ترین پوائنٹ آ گیا ہے بخدا جب وہ تخت لا سکتا ہے تو مولا علی پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتے اور زمانہ تو نے پہچانا ہی نہیں ہے جو سورج کی معمولی سی کرن سے بچنے کے لیے اپنے سر کے اوپر دو پرندوں کی صفیں لگائے اسے سلیمان کہتے ہیں اور جو اپنی انگشت پہ اگے ہوئے ناخن کے اشارے سے چلتے ہوئے سورج کو پلٹا دے اسے علی کہتے ہیں بلوال میری گال دا وزن کرے پیا میری گال دا وزن کرے میں آتا کہ بندوں میں پوچھ لیا سرکار حسن نے علی بادشاہ سے بابا میں نے سنا سلیمان نبی ہواؤں پہ حکومت کرتا تھا ادھے گھنٹے تو ڈھیر پڑ گیا ہون تقریباً 40 منٹ ہو گئے ہون پہلا شعر پہ پڑھدا صرف انہاں کو داد لین واسطے نہیں تو میں اتنے بھی شعر نہیں پڑھنا میں گل ہی کرنی ہے قرآن دی قسم ہے ٹائم رکھ لو رات کے 3 بجے سحری تک بھی کہو گے تو سلیمان بن داؤد پڑھتا رہوں گا ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہ سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے شعر تاں پڑھدا پیا کہ تھوڑی میں چپ تروڑنا جڑے پیچھے بیٹھے پوچھ لیا بندوں میں سرکار حسن نے مولا علی سے بابا میں نے سنا سلیمان نبی ہواؤں پہ حکومت کرتا تھا فرمایا کرتا تھا بابا اس کے پاس عمل کیا تھا جو وہ ہواؤں پہ حکومت کرتا تھا اس کے پاس علم کیا تھا علی فرما رہے ہیں حسن سے حسن میں بتاتا ہوں کہ سلیمان کے پاس عمل کیا تھا حسن میں بتاتا ہوں پیر تیمور واپس آ کے وقت ویڈیو بڑھاؤ جڑا ہونا تو نہیں چاہتا کروانے ہو حسن میں بتاتا ہوں سلیمان کے پاس عمل کیا تھا بابا بتائیں علی نے کہا سیدھی سی بات ہے اس نے جو بنایا تھا ہواؤں پہ مدینہ کرتا تھا فضاؤں پہ سفر اس کا سفینہ انگشت سلیمان میں تھا ایک نگینہ تھا اس کی کرامات کا وہ خاص کرینہ اور معلوم ہے کیوں اس پہ وہ خالق کا کرم تھا اس پاک نگینے پہ میرا نام رقم تھا